بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بل علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم تنذير بالمريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها بلع مفيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلا كذب الرسل وحق وعيد أفعينا بخلق الأول لكم في بأس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائر وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما ينزل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل قوام حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي
الصيف بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم السراع ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جو اندر اللہ تعالیٰ بے شمار انعامات نازل فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان دین کے مزاج کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بارگاہ کے فضل و کرم سے 8 محرم 1447 ہجری ہے. دوسری طرف 4 جولائی 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع مہنگائی کے بے قابو جن کو قابو کیسے کیا جائے. نیا موضوع نہیں ہے، اس سے پہلے 2 خطبہ جمعۃ المبارک اس موضوع پر گزر چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو مکمل کر لیا جائے. اس سے پہلے میں آپ کو 4 طریقہ کار بتا چکا ہوں. آج 5ویں کی بات کرتے ہیں، اور 5واں طریقہ کار کیا ہے؟ دین اسلام بنیادی طور پر انسانیت کی تربیت کرتا ہے، اور تربیت کا ایک تسلسل یہ بھی ہے کہ ہم اعتدال کا راستہ اختیار کریں، نہ فضول خرچی کریں اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیں. قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں. انہی صفات کو رب کائنات نے آگے بڑھایا اور ارشاد فرمایا الذین اذا انفقوا لم یسرفوا لم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے بندوں کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیان والا راستہ اختیار کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مہنگائی کا جن جو بے قابو ہو چکا ہے، اس کا علاج کرنے کی بجائے ہم ان دونوں راستوں پر چلتے ہیں. جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہم کنجوسی کرتے ہیں، اور جہاں پر فضول خرچی ہو رہی ہو وہاں پر ہم بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے، لو جی ویاہ تے خرچ نہیں کرنا تے اور کتنے کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں شادی پر اللہ کا دیا ہوا مال فضول اڑانے کی کھلی چھٹی ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جن لوگوں کا نام زندہ رہتا ہے، مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہر نہیں تھا، قصبہ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا پنڈ تھا. آج کی مسجد نبوی نبی علیہ السلام کے پورے مدینہ سے بڑی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کے ہاتھ پر کچھ نشان دیکھے،
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا شادی کر لی؟ کہا جی ہاں۔ کہا جس کے ساتھ شادی کی ہے وہ طلاق یافتہ بیوہ ہے یا کنواری ہے؟ کہا جی کنواری نہیں ہے۔ فرمایا کنواری کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ کہا آقا میرے ابا جی احد کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں اور میری 7 یا 9 بہنیں ہیں، اگر میں ان جیسی کوئی لڑکی لے کر آتا تو وہ ان کو سنبھال نہ سکتی۔ میں نے نسبتاً ایک پختہ عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو بھابھی بن کر نہیں بلکہ ماں بن کر میری بہنوں کی تربیت کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جابر تو نے نکاح کر لیا مجھے بھی نہیں بلایا، حالانکہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نکاح میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں اس سے زیادہ بابرکت کوئی نکاح انسانی تاریخ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا جب یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بہنوں کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دی ہے، فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ ان لوگوں کی ترجیحات یہ نہیں تھی وہ مال کہاں خرچ کرتے تھے، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ لو جی ویاہ کے پیسے نہیں خرچ کرنے تو ہوڑ کتے کرنا ہے۔ انسانی تاریخ کا عجیب و غریب مارکہ ہے غزوہ تبوک، جس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں جا کر پڑھیے، بہت سارے نکتے ہیں اس میں۔ سب سے پہلے شدید گرمی کا موسم، اس کے بعد اہل مدینہ کی معیشت کا دار و مدار کھجور کی فصل پر ہے، وہ پک کر بالکل تیار ہے۔ تیسری چیز، اہل مدینہ کے پاس جب فصل پک کر تیار ہے تو مال کی شدید کمی ہے۔ چوتھی چیز، 750 کلومیٹر لمبا سفر ہے۔ پانچویں چیز، دشمن کی تعداد کا کوئی پتہ نہیں۔ چھٹی چیز، راستے میں کیا حالات پیش آئیں گے کوئی علم نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ میں سمجھاتا ہوں مال کہاں خرچ کیا جاتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا عرض کیا، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں ہم کنجوسی کرتے ہیں اور جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ صدیق کائنات گھر کا سارا سامان لے آئے، فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین 700 بعض روایات میں آتا ہے 1000 اونٹ غلے کا لدا ہوا وہ لے کر آ گئے۔ کسی سے صحابی کے پاس کچھ نہیں، ایک مٹھی کھجوروں کے لے آیا۔ ان لوگوں نے زندگی بھر، میرا چیلنج ہے ممبر رسول پر، کوئی ایک مثال دے دیجئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے زندگی بھر کبھی مہنگائی کا شکوہ کیا، غربت اس دور میں بھی تھی۔ آئیے قرآن ہماری کیسے تربیت کرتا ہے۔ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل 26ویں اور 27ویں آیت مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے بلا شبہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا انکاری ہے، ناشکرا ہے۔ ہم بھی اسی راستے پر چل کر فضول خرچی کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے سورۃ الاعراف کی
31ویں آیت مبارکہ قرآن کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ بھی پیو بھی لیکن فضول خرچی مت کرو، کیونکہ رب کائنات فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سنن نسائی میں حدیث مبارکہ ہے 2399، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑی قیمتی حدیث ہے، فرمایا کلو واشربوا والبسوا وتصدقوا، 4 کام کرو، کھاؤ پیو پہنو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من غیر اسراف ولا مخیلہ، نہ تو فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی تکبر کا اظہار کرنا ہے۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت کسنتان صرف او مخیلہ، جو جی چاہے کھاؤ جو جی چاہے پہنو، لیکن ان 2 چیزوں کا خیال رکھ لینا کہ نہ تو فضول خرچی ہو اور نہ ہی تکبر کا اظہار ہو۔ اور ایک اور حدیث سن لیجیے جو صحیح الترغیب اور ترہیب میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام کیسے مہنگائی کا توڑ کر رہے ہیں، فرمایا سیکون رجال من امتی، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے یأکلون الوان الطعام، مختلف قسم کے کھانے کھائیں گے، وَيَشْرَبُونَ الْوَانَ الشَّرَابُ، مختلف قسم کے مشروبات پئیں گے، فریج بھری ہوئی ہے، وَيَلْبَسُونَ الْوَانَ اللِّبَاسِ، مختلف قسم کے لباس پہنے ہوں گے، الماریاں بھری ہوئی ہیں، وارڈروبس، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، ان کی ایک اور صفت یہ ہوگی کہ گفتگو کرتے ہوئے انہیں بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز یا لحاظ نہیں ہوگا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي، یہ لوگ میری امت کے بدترین افراد ہیں۔ میری گفتگو ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، اپنی ایمانداری سے بتائیے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کیا میں اس حدیث کی زد میں آتا ہوں یا نہیں۔ ایک سوال ہے، اگر میرے دسترخوان پر 2 یا 3 قسم کا سالن نہیں ہوگا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اگر میں یہ زہر کولڈ ڈرنکس کے نام پر، بوتل کے نام پر نہیں پیوں گا، جو میرے گردوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، جو میرے لیور کا، میرے جناب جگر کا بیڑا غرق کر رہا ہے، جو میرے مثانے کے اندر، میرے پتے کے اندر پتھری کا باعث بن رہا ہے، جو شوگر کی جڑ ہے، جو بلڈ پریشر کی بنیاد ہے، اگر میں یہ نہیں پیوں گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ آپ گندے سے گندا فلش ہے، اس میں 1 لیٹر گیسی بوتل ڈال دیں اور 5 منٹ کے بعد اس میں پانی بہا دیں، بالکل نیا ہو جائے گا۔ یہ ہے مہنگائی کا توڑ۔ میرے اللہ نے ہمیں جو سادہ پانی دیا ہے بہترین، اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ پھر جدید تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ جب چائے کی پتی دودھ کے ساتھ ملتی ہے نا تو ایک خطرناک ہلکا زہر تیار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، چائے خوراک نہیں
جس کا زندہ ثبوت کیا ہے جی 40-50 سال پہلے جس کو بخار ہو جاتا تھا کہتے تھے اس کو دودھ میں پتی ڈال کے اس کے اوپر رضائی دے دو، پسینہ آئے گا، جسم کھل جائے گا، بخار ختم ہو جائے گا۔ اور جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ آج بھی اس چائے کو بطور دوائی استعمال کرتے ہیں۔ مہنگائی کی 5ویں بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ نمبر 1 تو فضول چیزیں کھاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی پسندیدہ سبزی بولو، اپنی ایمانداری سے بتائیے میرے گھر میں آپ کے گھر میں پکے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میرے آقا علیہ السلام کا پسندیدہ مشروب نبیذ، جس کا ہماری اکثریت کو پتہ ہی نہیں۔ کبھی آپ نے علماء کرام سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ حضور ہمیں آپ اتنا کچھ بتاتے ہیں، یہ تو بتا دیجئے نبی علیہ السلام کی پسندیدہ خوراکیں کون سی تھیں؟ سادہ طرز زندگی۔ آج ابھی اور اسی وقت یہاں بیٹھے بیٹھے میں اور آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں نا کہ میری زندگی میں کتنے ایسے اخراجات ہیں جو میں نہ کروں تو میرا کچھ بگڑنے والا، لیکن مصیبت کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ نہیں کہتے۔ یاد رکھیے گا، لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں جب بندہ مر جائے تو انا للہ۔ چھٹی چیز مہنگائی کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی تو صرف وہ شخص کرتا ہے جو غلط راستے پر چلتا ہے، جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ یہ جو ایک خود غرضی ہے نا، ناجائز منافع خوری، میں راتوں رات امیر ہو جاؤں اور میرے پاس کھلی دولت آ جائے، کتنی دولت انسان جمع کر لے گا؟ میں نے آپ نے اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں جنازے تو پڑے گا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے آج تک کسی فوت شدہ کے کفن کو آپ نے جیب دیکھی ہو؟ یا آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی تگڑا جٹ جو ہے وہ مر گیا ہو اور اس کے ساتھ کو 2-4-10 ایکڑ زمین کی رجسٹری دفن کر دی گئی ہو؟ کیوں جی ایسا ہو سکتا؟ نہیں، بلکہ ہاتھ میں 200-500 روپے کی کوئی انگوٹھی ہے نا چاندی کی مرد کی، تو وہ بھی اتار لی جاتی ہے، باپ نے تو برچ کی کر دی۔ چند ماشے کی ڈنڈیاں کسی بزرگ خاتون کے کانوں میں ہونا تو بہویں اس پر لڑتی ہیں۔ ذخیرہ اندوزی اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ذخیرہ اندوزی کس لیے کی جاتی ہے؟ راتوں رات امیر ہونے کے لیے۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ذخیرہ اندوزی سے گریز کرے۔ پھر یاد آ گئی بات، مدینہ میں قحط پڑ گیا، یہودی تاجر تھے، انہوں نے قیمتیں چڑھا دی۔ مدینہ کا ایک تاجر ہے، لمبا چوڑا قافلہ آیا سامان لے کر، ابھی قافلہ رکا نہیں، تاجر بھاگے، مالک سے کہنے لگے مانگیے کتنا نفع مانگتے ہیں؟ کہا کتنا دیتے ہو؟ کہا ڈبل، دگنا، کہا زیادہ مل رہا ہے، 3 گنا، کہا زیادہ مل رہا ہے، 10 گنا، کہا مجھے 100 گنا سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہا دینے والا کون ہے؟ کہا وہ ذات بات برکات جس نے پیدا فرمایا۔ قافلہ بٹھایا، غلے کا منہ کھول دیا،
کہا جو حقدار ہے آزادی کے ساتھ لے جائے، اور اس تاجر کا نام تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آج نام لے کر سبحان اللہ کہنا آسان ہے، کبھی میں نے اور آپ نے اس بات پر غور کیا؟ دکاندار کے پاس مال ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 2-4 دن کے بعد اس کی قیمت چڑھ جائے گی، جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے نہیں، نتیجہ کبھی پوری نہیں پڑتی۔ یہ جو جملہ تو جی پوری نہیں رہتی، اس کی وجوہات یہ ہیں۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی کہ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے نا، وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک کوئی مال ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، رب کائنات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل گیا، تیرے مال کو آگ لگے، تیرے مال کو کیڑا لگ جائے، تیرے مال کو پانی کھا جائے، تیرے مال کو دیمک کھا جائے، تیرے مال پر ڈاکہ پڑ جائے، چوری ہو جائے، یا ویسے بڑا مال خراب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بچے۔ تو مہنگائی کا چھٹا علاج کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے بچا جائے۔ 7واں اور آخری علاج وہ کیا ہے؟ میں اور آپ جس چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے نا، اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیں۔ آپ کو پتہ ہے باقاعدہ ایک مافیا ہے، ہر شعبے میں ایک مافیا ہے۔ ہم حکومتوں کی بات نہیں کرتے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ایسی تیسی پھیرنا وقت، الفاظ اور صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے۔ میرے یہاں حکومت وقت کو گالیاں دینے سے ان پر کوئی اثر ہونے والا، لیکن میں اپنے سامعین کی تربیت کر سکتا ہوں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، ان ظالم سیاست دانوں کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں چڑھ رہی ہیں، ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ میں نہیں کہہ رہا، باقاعدہ طور پر روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگوں نے شکوہ کیا اور کہا گوشت کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ قیمت مقرر کر دیجئے۔ کہا قیمت مقرر تم کر سکتے ہو، نبی علیہ السلام کی تربیت تھی نا۔ کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم گوشت چند دن نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ کہا جی موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ گوشت کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ فرمایا تم گوشت کھانا چھوڑ دو، قیمتیں خود بخود نیچے آ جائیں گی، اور وہ آ گئی۔ تربیت کی ضرورت ہے۔ ٹماٹر کا ریٹ چڑھ گیا، ٹماٹر کس لیے ڈالا جاتا ہے؟ انڈیا میں گریوی بنانے کے لیے، آپ ٹماٹر کی جگہ دہی ڈال دو۔ میرے اللہ نے ہر چیز کا متبادل رکھا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ، حزب الشیطان، اللہ کے ماننے والے، شیطان کے راستے پر چلنے والے، یہ دونوں طبقے ہر دور میں موجود تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر ہم حالات کا مقابلہ ضرور کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس اہم موضوع پر 3 جمعے کے خطبے پڑھا دیے، اس لیے کہ ہم حکومتوں کو پابند نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لیں، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں ریلنے والی، لیکن ہم انفرادی سطح پر ان مسائل کا مقابلہ ضرور کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو گزارشات میں نے 3 خطبہ جمعۃ المبارک میں پیش کی ہیں، آپ انشاءاللہ اس پر غور و فکر بھی کریں گے، عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ کی بات میں دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا